اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 148 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ دوسرے پارے کا دوسرا رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اس رکوع کا خاص طور پر جو مضمون ہے وہ ہے امت مسلمہ کی تربیت۔ ہم نے دوسرے پارے کے پہلے رکوع میں امت کی غرض و غایت، امت کی تشکیل، جس غرض سے اللہ تعالیٰ نے امت بنائی وہ غرض سامنے آ گئی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ لوگوں پر وہ گواہ ہو جائے۔ اب وہ جو امت بنی اس کی تربیت قرآن مجید نے اس تحویل قبلہ کے حوالے سے کی کہ تمہاری سمت تمہارا قبلہ ایک ہو، اور اس کی طرف ترغیب دلائی گئی۔ لیکن اس میں جو بنیادی بات ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ ہے کہ اگر رخ بھی متعین ہو جائے، قبلہ بھی ایک ہی ہو، تو پھر امت کیا کرے؟ امت ایک دوسرے سے آگے نکلے۔ یہ آگے نکلنے کا جو ایک فیکٹر ہے، جو اسلوب ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں، دنیا کمانے میں ہر شخص ایک دوسرے سے آگے نکل رہا ہے۔ گویا یہ ایسی فطری بات اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے کہ اگر یہ آگے نکلنے کا جذبہ نہ ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری کائنات فلاپ ہو جاتی۔ انسان کے اندر آگے نکلنے کی جستجو یہ کمال بات ہے۔ اس کو قرآن مجید نے ایک آیت میں ہمارے سامنے بات رکھی ہے کہ تم ایک دوسرے سے آگے نکلو۔ اگر یہ آگے نکلنے کی جستجو رہی تو یقیناً نظام چلتا رہے گا۔ یہ آگے نکلنے کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک تمثیل بیان کروں۔ ایک سائیکل ریس ہونی ہے اور اس کا فاصلہ بھی طے ہو گیا، دن بھی مقرر ہو گیا، انٹری فیس بھی لی جا چکی، 100 آدمیوں نے اس میں حصہ لینا ہے، دن بھی مقرر ہو گیا۔ اور اگر کسی شخص کے دل میں یا سب لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ جیتنا تو ایک نہیں ہے، تو پھر آپ مجھے بتائیے کیا یہ سائیکل ریس متعین ہو جائے گی؟ کیا سائیکل ریس مادہ وجود میں آئے گی؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ حقیقی بات ہے کہ جیتنا تو ایک نہیں ہے، لیکن اس جیتنے کے دل میں خیال پیدا ہو جانا یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے، اور یوں ہی یہ وسوسہ پیدا ہوا آدمی دھرے ہاتھ بیٹھا رہے گا۔ کتنی آسان بات ہمارے سامنے آئی ہے۔ اگر اس کو یوں کہیں کہ آپ ایک دکان کے مالک ہیں اور آپ نے 4 ملازموں کو چابیاں دے رکھی ہیں، اور چاروں کو پتہ ہے کہ چابیاں سب کے پاس ہیں۔ اگر ہر ایک کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ کسی دوسرے کے پاس چابی ہے، وہ دکان کھول لے گا یا کارخانہ کھول لے گا، تو آپ مجھے بتائیے کہ کبھی ایسا کھلے گا؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی جستجو جو اللہ نے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ دین میں ایک دوسرے سے آگے نکلو۔ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کسی شخص کی طرف دیکھ کر اسے آگے نکلنے کی کوشش کروں تو یقیناً میں اس کی صفات دیکھوں گا، اور اگر میں اس کی صفات دیکھوں گا تو میرے دل میں اس کی محبت جاگوزی ہو جائے گی۔ میں اس کے ایک نیک عمل کی طرف دیکھ کر، بھلائی کے عمل کی طرف دیکھ کر اسے آگے نکل رہا ہوں۔ وہ تہجد گزار ہے، اسے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی وہ ملاوٹ نہیں کرتا، وعدے کا وہ پابند ہے، تو بس میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ برائی کدھر گئی؟ بالفرض اس کے اندر کوئی 10 برائیاں بھی ہوں تو کہا کرتے ہیں کہ دوست کی دوستگی دیکھو، دوست کی برائی نہ دیکھو۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے قرآن مجید نے کتنی خوبصورت رہنمائی دی ہے کہ دین کے معاملے میں بھی تم نے ایک دوسرے سے آگے نکلنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نماز میں رہنمائی دی ہے، پہلی صف، پہلی صف، پہلی صف، اگر لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے کہ پہلی صف کا اجر کتنا ہے تو اس پہ وہ ساری رات ہی شاید فجر کی نماز کے لیے بیٹھے رہیں۔ تو یہ ترغیب تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کو
کہ تم نے آگے نکلنا ہے، پیچھے نہیں رہنا، جو پیچھے رہ گیا سو قافلہ چھوٹ گیا۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسجد میں آنے کی ترغیب، پہلی صف آگے نکلو۔ یقیناً آگے نکلنے والا جو شخص ہوتا ہے وہ دوسروں کے لیے نمونہ بن رہا ہوتا ہے۔ زمین پر گرمی ہو سخت، اور درخت بھی، اور جمادات، نباتات، حیوانات وہ بھی پانی سے بلک رہے ہوں، زمین خشک ہو، اور آسمان پہ جو بادل آئیں اس میں جو پہلا قطرہ ہے اس کو نہیں پتا کہ میں زمین میں جا کر خشک ہو جاؤں گا، میں ملیہ میٹ ہو جاؤں گا، لیکن وہ پہلا جو جرأت کر کے آتا ہے تو پھر دوسرے اس کے پیچھے آتے ہیں، کیسی بہار لگ جاتی ہے، پانی ہو جاتا ہے۔ السابقون الاولون، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مقام ہے۔ بہرحال معاشرے میں آگے نکلنے کی ترغیب اس آیت سے ایسی تربیت ہے کہ جو بھی دوسرے کی طرف دیکھ کر آگے نکلتا ہے اس کی خوبیاں دیکھتا ہے، اور اس سے خوبیوں کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، اس سے دشمنی نہیں ہوتی۔ آج معاشرے میں کم سے کم نیکی السلام علیکم یہ سنت ہے، اور جواب دینا فرض ہے، اور جواب کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جواب ہے۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ السلام علیکم السلام علیکم، السلام علیکم بھی نہیں کہتے، السلام علیکم کہہ دیتے۔ سلام بھی غلط، جواب بھی غلط۔ اگر اس کے صحیح معنی کسی شخص کو پتہ لگ جائے، السلام علیکم میری طرف سے تم پر سلامتی ہو، تو کیا پھر اس کی جیب کاٹے گا؟ یہ تربیت ہے امت مسلمہ کی۔ نیکیوں میں سبقت لے جانا، السلام علیکم کہنا، دماغ میں تعصب ختم ہو جائے گا، گروہ بندی ختم ہو جائے گی، جماعت بندی ختم ہو جائے گی۔ اور آج کیا ہے؟ کالی پگڑی کو سلام، سبز پگڑی کو، سفید پگڑی کو، چھوٹی داڑھی کو، بڑی داڑھی کو، پینٹ کو ٹائی والا پینٹ کو ٹائی کو۔ یہ تقسیم ہو گئی ہے، مسلمانوں کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں، اور قرآن بھی ترغیب دلا رہا ہے، فاستبقوا الخیرات، تم نیکیوں میں سبقت لے جاؤ۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، واسطے ہر ایک کے کوئی نہ کوئی سمت ہے، کوئی نہ کوئی رخ ہے، کوئی نہ کوئی پرائرٹی ہے، کوئی نہ کوئی ترجیح ہے۔ تو مسلمانوں تم کیا کرو؟ ہوا مولیا، وہ اس کی طرف پھرنے والا ہے، اس پر کاربند ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، مرکب جاری لے کے آیا۔ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں ہر شخص صبح اٹھتا ہے اور اپنے کام میں لگ جاتا ہے، جس کام کو وہ ترجیح دیتا ہے، جو اس کی روزی کا سبب ہے، اس پر وہ کاربند ہے۔ قرآن مجید نے ریئلزم کو نہیں چھوڑا، جو فی الواقع حقیقت زمین پر چل رہی ہوتی ہے اس کو ڈسکس کرتا ہے، اور آئیڈیالزم پیش کر رہا ہوتا ہے کہ ریئلزم سے جو زمینی حقائق ہیں اس سے آپ مطلوب تک پہنچ جائیں۔ ذریعہ کیا بتایا؟ فاستبقوا الخیرات، مسلمانوں تم نیکیوں میں سبقت لے جاؤ۔ اینما تکونوا، جہاں کہیں تم ہوگے، یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ لے آئے گا تم سب کو اکٹھا کر دے، تم سب کو یکجا کر دے گا۔ تمہارا ٹارگٹ ایک ہوگا، تمہاری منزل ایک ہوگی، تمہاری سوچ ایک ہوگی، اس ہدف کے لیے آپ ایک ہو جائیں گے۔ ایک یہ مفہوم ہے، ایک یہ مفہوم ہے کہ کوئی جہاں بھی محنت کر رہا ہے وہ مقصد کی خاطر اکٹھے ہو جائیں گے، یا ایک شخص سے جہاں جہاں محنت کی ہوگی وہ ساری اللہ اکٹھی کرتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آپ پڑھیں گے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ لیکن قرآن مجید جملہ اسمیہ میں جب بات مشروط کر رہا ہوتا ہے تو اس میں ان اللہ لے کے آ رہا ہوتا ہے۔ انا مشبہ بالفعل ہے، فعل کے ساتھ اس کی مشابہت ہو جاتی ہے، ہاں کے اوپر زبر دے گیا، لہذا اللہ وہ شخص جو اس کا حکم مانے، اس پر عمل کرے، اللہ اس کے لیے خود مفعول بن جاتا ہے،
تو اس اینگل سے اس آیت کو دیکھیں، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، واسطے ہر ایک کے کوئی نہ کوئی سمت ہے، کوئی نہ کوئی رخ ہے، کوئی نہ کوئی پرائرٹی ہے، وہ اس پر کاربند ہے۔ مسلمانوں تم نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، تم جہاں کہیں ہوگے تم سب کی محنت جو ہے اکٹھی کر دے گا، وہ اس پر قادر ہے، اکٹھی کرنے پر قادر ہے۔ اسی مضمون کو آپ دیکھیے سورہ مائدہ میں بیان ہوا، آیت نمبر 48، وہاں 148 یہاں 48، لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، واسطے ہر ایک کے ہم نے بنایا تم میں سے، شرع بنائی، شریعت بنائی، اور اس کے نبی کا طریقہ بتا دیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو امت واحدہ بنا دیتا، ایک ہی امت بنا دیتا، کوئی جدائی نہ ہوتی، علیحدہ علیحدہ نہ ہوتی، ایک ہی امت اللہ بنا دیتا۔ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ، اور لیکن کہ وہ آزمائے تم کو، فی ما آتاکم، اس جو اسے تم کو دیا ہے، یہ آزمائش ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم نیکیوں میں سبقت لے جاؤ۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ کی طرف تم کو لوٹ کر آنے والے ہو سب کے سب، فَيُنَبِّئُكُمْ، پس وہ بتلا دے گا تم کو، بِمَا كُنتُمْ تَخْتَلِفُونَ، اس وجہ سے کہ جس میں تم اختلاف کرتے تھے، ماضی استمراری لے کے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس شعبے میں بھی روزی فراہم کی ہے، اگر وہ اپنے شعبے میں ایک دوسرے سے آگے نہ نکلے تو شعبہ ہی اس کا ختم ہو جائے گا۔ لیکن قرآن مجید نے اس آیت میں کہ نیکیوں میں سبقت لے جاؤ اور اللہ کی طرف تم لوٹنے والے ہو سب کے سب، پس وہ اس وقت بتلائے گا جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے۔ ایک طرف کہا جا رہا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اگر ان دونوں باتوں کا ہم آپس میں ربط دیکھیں، اگر اختلاف پیدا ہو جائے تو منزل کھوٹی ہو جاتی ہے، ہدف دھندلا ہو جاتا ہے، آدمی مقصد تک نہیں پہنچتا۔ اور اگر اختلاف نہ ہو، آپ کو مثال سنائی ہے، اگر دل میں یہ وسوسہ پیدا ہو جائے کہ ایک شخص نے جیتنا ہے تو سائیکل ریس نہیں ہوگی۔ تو یہ اختلافات جو ہیں انسان کی منزل کو کھوٹا کر دیتے ہیں۔ اگر ہدف سامنے ہو، منزل سامنے ہو تو استقامت آتی ہے، اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی جستجو ہے، اس سے ٹریڈ، اس سے شعبہ آگے نکلتا ہے۔ بالکل اسی بات کو آپ دین پہ لگا لیں۔ پھر اس کو دیکھیے، اس آیت کو، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، مسلمانوں ایک دوسرے سے آگے نکلو، اس کی نیکی دیکھو گے، اس سے محبت بڑھے گی، اس سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ اسی کی وجہ سے ایجادات دنیا میں ہو رہی ہے، دین کے اعتبار سے بھی یہ مطلوب ہے۔ تو یہ اتنی جامع آیت تھی کہ ایک دوسرے سے آگے نکلنا اور ایک دوسرے کے لیے نمونہ بننا یقیناً بہت خیر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔